السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ وہ اباقہ کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جاں فشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، سلار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس اباقہ صرف کنگالا یا سواحلی بولنے والا ایک پست قد سیاہ فام نہیں تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کانٹیکٹس تھے۔ وہ رابطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں بھی آ رہے تھے تو بھی اس سے اباقہ کمزور نہیں پڑا تھا، بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بھی بن چکا تھا جو پگمیز کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے۔ اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اباقہ کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سلار پر نظر رکھی جانے لگی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹرس اباقہ کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک اور سٹوری کی تھی جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ ورلڈ بینک میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے، اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ ہلچل اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب سلار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جو اس جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے۔ ایک انسانی المیے کے علاوہ اس کا وہ خط بینک کے اعلیٰ عہدیداران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سلار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے، بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کے باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقتیں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھیں۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سلار سکندر سے استعفیٰ لے کر اسے بڑے ہتک امیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور ابھار دیتا۔ وہ طوفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا وہ اس سے باہر آ جاتا۔ اس ای میل کا جواب سلار سکندر کو ایک تنبیہ کی صورت میں دیا گیا تھا جو سادہ لفظوں میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی اور سلار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹرس اباقہ کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شامل ہونے والی کور سٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر ڈالتے ہوئے اسے اباقہ اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ الزام سلار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا۔ پیٹرس اباقہ سے اسے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سلار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ اباقہ نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھیں وہ اباقہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سلار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا، اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیل ہو رہی تھیں، ہیک کر دی گئی تھی۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضگی اور ہدایت کے باوجود اباقہ سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا تھا نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی جو سلار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھیں، اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی اور سلار اسے اس ٹینشن میں حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خوف میں گھری رہتی۔ وہ صرف اباقہ کے بارے میں جانتی تھی اور اس کی جدوجہد کے بارے میں۔ جنگلات کے حوالے سے انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والی تنقید اس کی نظر میں بھی آئی تھی اور اس نے سلار سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا، لیکن سلار نے بڑی سرسری انداز میں اس کا ذکر کیا۔ وہ اسے تفصیلات بتانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ امامہ کو صحیح معنوں میں تشویش تب ہوئی جب اس نے اسی میڈیا پر سلار سکندر کا نام بھی نمودار ہوتے دیکھا جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہیڈ آفس کو اختلافی رپورٹ دے چکا تھا۔ اس رپورٹ کے مندرجات ابھی کسی رپورٹر تک نہیں پہنچے تھے۔
اور انہی حالات میں واشنگٹن سے اچانک اس کا بلاوا آیا تھا، اور وہ یہ وزٹ تھا جس پر امامہ نے بلاخر اس سے پوچھا ہی لیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے سلار؟ وہ اس رات سلار کی پیکنگ کر رہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اچانک سلار سے پوچھا تھا۔ وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سلار نے اس سے جواباً پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ میٹنگ ہے، اور میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تمہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں؟ اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا تھا۔ پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ وہ اس کی بات پر چند لمحے بول نہیں سکا۔ کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو امامہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ امامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہو جانے کی باری امامہ کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی تھا، لیکن اب نہیں ہوں، سلار نے مختصراً کہا تھا۔ کچھ مسئلے ہیں، تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سلار نے بات بڑی سہولت سے بدل دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ امامہ کی پریگنینسی کے آخری منتھ چل رہے تھے۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی ثوابدید نہیں رکھتا تھا۔ تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اب بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبریل اور عنایا کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔ ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجودگی میں، اس نے امامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن کی تو بات ہے، تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ امامہ کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی۔ سالار اس دن آفس سے خلاف معمول جلدی آیا تھا، اور پھر وہ سارا دن گھر میں ہی رہا تھا۔ اس دن معمول کی طرح شام کے لیے بھی کوئی مصروفیات نہیں رکھی تھی، اور نہ ہی گھر آ کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا، نہ کارڈ لیس فون ہاتھ میں لیے آفس کے معاملات گھر میں نپٹاتا پھرا تھا۔ وہ بس لان میں ان سب کو کھیلتے دیکھ کر خود بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس کال کو ریسیو کرنے کے بعد اس نے امامہ کو بتایا تھا کہ اسے ایمرجنسی میں تقریباً 10 گھنٹے کے بعد رات کے پچھلے پہر واشنگٹن کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ یہ بھی ایک معمول کی بات تھی۔ سلار کی مصروفیات اور سفر اسی طرح آتے تھے، اچانک بن بتائے۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ لان میں کھیلتا رہا تھا، امامہ کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا تھا۔ یہ خلاف معمول تھا۔ معمول میں ایسا صرف ویکینڈز پر ہوتا تھا، وہ بھی ہر ویکینڈ پر نہیں۔ سلار گھڑی دیکھ کر زندگی گزارنے والا شخص تھا۔ آج اگر وہ وقت کو بھولا تھا تو کہیں کچھ تو غلط تھا۔ اس کی پریشانی کی نوعیت کیا تھی اور اس کا لیول کیا تھا؟ امامہ اس کا اندازہ تو نہیں لگا پائی تھی، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کے 6 سال کے بعد وہ سلار کو اتنا تو پڑھ ہی سکتی تھی، اور اب ایک دم اس کا یہ اطلاع دینا کہ مسئلہ جو بھی تھا اسے شاید اپنی جاب چھوڑنی پڑے۔ وہ پریشان ہوئی تھی تو اس لیے کیونکہ ایک جمائی زندگی پھر منتشر ہو رہی تھی۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا، جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا تو سب کچھ خراب ہو جاتا۔ اسے زندگی میں بہت تبدیلیاں پسند نہیں تھیں۔ سلار سکندر کی طرح دونوں بچوں نے جیسے اس کی اس عادت کو کچھ اور پختہ کر دیا تھا۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سلار نے اس سے کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ہنسی۔ آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ خیریت ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ سلار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں خیریت ہے، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبریل اور عنایا ہے میرے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ سلار چائے کا گھونٹ بھرتا رہا۔ ماما بھی چائے پینے لگی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی، ہمیشہ۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے، ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو۔ میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا، اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ایک گرم جوش مان کا آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑے ایک آخری بار اس کو خداحافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سلار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔
ماما کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔ وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دوچار ہوتی تھی۔ آج بھی ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا۔ شادی کے 6 سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے، روزمرہ کے معمول کی پٹری پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ 2 بچوں کی آمد سلار اور ماما کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی، جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے۔ سینٹرل سٹیج بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ خدشات، توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصے میں جکڑا رہتا ہے، وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا۔ بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے۔ گلا گونگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں، ہفتوں، مہینوں کی نہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے۔ ماما بھی بھول گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پیچھے یادیں تھیں اور یادیں آکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ پیچھے اب کچھ بھی نہیں رہا تھا اور جو رہ گئے تھے ان کے لیے وہ کب کی مر چکی تھی۔ کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے، یہ کوئی ماما سے پوچھتا۔ 20 سال کی عمر میں گھر سے نکلتے ہوئے اس کو یہی لگا تھا وہ تو مر ہی گئی تھی۔ جیتے جی کسی کا کوئی تعلق، ایک رشتہ ختم ہوتا ہے، اس کے تو سارے ہی تعلقات ایک ہی وقت میں ختم ہوئے تھے۔ اسے لگا تھا ایسا صدمہ، ایسی تکلیف تو کوئی اور شے اسے پہنچا ہی نہیں سکتی تھی۔ جلال انصر کو کھو دینا اس کی زندگی کا دوسرا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ نو عمری کی محبت تھی، محبت نہیں پاگل پن تھا جس میں وہ مبتلا ہوئی تھی۔ عشق نہیں تھا، عقیدت تھی جو وہ اس شخص کے لیے پال بیٹھی تھی۔ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب، خواہش اور امید ایک ہی وقت چکنا چور ہوئے تھے، اور ایسے چکنا چور ہوئے کہ اس کا پورا وجود کئی سال انہی کرشیوں سے اٹا رہا تھا۔ تب اسے لگا تھا یہ تکلیف موت جیسی تھی۔ ایسی بے بسی اور بے تقدیری زندگی میں بس ایک ہی بار محسوس کرتا ہے انسان، اور صرف محبت کے کھو دینے پر ہی کرتا ہے۔ کوئی اور چیز کہاں ایسے مارتی ہے انسان کو۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی، کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا۔ جب ایک رات سلار نے اسے نیند سے جگایا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید ایسی ہی کیفیت سلار کی تھی، کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ یہی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ ماما کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپا لینی چاہیے۔ سکندر عثمان کا خیال تھا کہ ماما کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن سلار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے، اور ماما چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، ایک دوسرے شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اور وسیم تو بہت کم اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے کے بعد وہ اور سعد نیو یارک آنے والے تھے۔ اس کے پاس تقریباً 10 سالوں کے بعد وہ سعد سے ملنے والی تھی۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے عقائد سے تائب ہو جائے گا اور وہ سعد کو بھی سمجھائے گا، جو اس سے زیادہ کٹر تھا اپنے مذہبی عقائد میں۔ اور بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک دن پہلے تو اس نے وسیم سے بات کی تھی، اسے ان کچھ چیزوں کی فہرست ای میل کی تھی جو اسے پاکستان سے چاہیے تھی۔ اور سلار وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی؟ ایک بار پھر سے جیسے وہ 9 سال ڈاکٹر سبت علی کے گھر دیکھتی رہی تھی۔ وہ صبر نہیں تھا، وہ شوق بھی نہیں تھا، وہ بے یقینی تھی۔ سلار کو اندازہ تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اب اس انکشاف کے بعد اس سے کیسے نکالے۔ وہ اگلے کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر، سلار کے کسی سوال اور بات کے جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی تھی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی، اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، سانس نہیں لے سکے گی، جی نہیں سکے گی۔ کوئی ایسے تو نہیں ہو جاتا؟ ایسے اس کی حالت دیکھ کر سلار کو شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ سلار نے اپنے ڈاکٹر کزن کو بلایا تھا گھر پر اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا ماما کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، سلار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسی پاگل پن
کی سرحد میں جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی، یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو دو دو دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کرتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا۔ وہ وحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سلار سے پاکستان جانے کا کہا تھا، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سلار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سلار کے پوچھنے پر کہا تو سلار نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے، ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سلار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ مذہب کا فرق تھا، خاندانی اختلافات تھے، دشمنی تھی اور نفرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ خواہش کبھی نہیں تھی کہ ہاشم مبین کے ساتھ وہ ہوتا جو ہوا تھا۔ بڑھاپے میں جوان اولاد اور وہ بھی 2 بیٹوں کو گنوانا کیسا صدمہ تھا، سکندر عثمان اندازہ کر سکتے تھے، وہ خود باپ تھے۔ انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اسی صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ انہوں نے سلار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سلار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے۔ انہیں امامہ کو دیکھ کر دلی رنج ہوا تھا۔ ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ سلار کو ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔ امامہ کی سمجھ میں ان کی مایوسی اور بے بسی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں باپ کے گھر کے برابر والے گھر میں بیٹھ کر سب حالات سے واقف ہونے کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اگر وہ اس کے گھر جا سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں جا سکتی تھی۔ گیٹ کے اندر نہ جا سکتی، گیٹ تک تو چلی جاتی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، وہ اس کی جان لے لیتے، بس جان ہی تو جانتی نا، وہ تکلیف اور اذیت تو ختم ہو جاتی جس میں وہ تھی۔ سلار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ تمہیں اگر گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو، وہ اجازت دیں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گڑگڑانے کے باوجود سلار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی بھر لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سلار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ اس فون کال میں ہاشم مبین نے سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ذہنی انداز میں چلاتے اور اسے گالیاں دیتے رہے تھے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا تھا، ماما کو یاد آ گیا تھا آج بھی۔ اس سب کے بعد بھی، اس غم کے ساتھ بھی اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاس آ کر معافی مانگے گی، اور وہ آج یہی کرنے جا رہی تھی۔ پر کیوں کرنے جا رہی تھی؟ خون کا رشتہ تھا، تڑپ تھی، وہ کھینچی تھی ان کی طرف۔ اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا، پر خون کا رشتہ صرف اسی کے لیے کیوں تھا؟ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس تھے، اس کے پاس سلار تھا، لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم مبین کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ وہ ایک کھڑکی جو پچھواڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے، وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی۔ اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا۔ وہ سلار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ وقت لگنا تھا، ماما بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود تنہائی نے ماما کے حساب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں 3 دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے 8ویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی، اور تنہائی کا یہ دورانیہ سلار کے گھر آ جانے کے بعد اس کے سو جانے پر اور بڑھ جاتا تھا۔ ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج اور کچن ایریے کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی۔ گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا۔ نیند اسے آتی نہیں تھی اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا، صرف سوچنے کے علاوہ
کوئی ٹی وی کہاں تک دیکھ سکتا تھا، کتابیں کتنی پڑھ سکتا تھا، جب ذہن صرف اپنی زندگی کے سارے برے دنوں کو سوچتے ہوئے وہیں اٹکا رہتا تھا۔ کیا ہو سکتا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر لیتی تو کس چیز سے بچ جاتی، کس چیز سے بچ جاتی تو کون سا صدمہ اسے نہ ہوتا، زندگی میں کون کون سی غلطیاں ہوئی تھیں اس سے، کون سی غلطی زیادہ بڑی تھی، کون سی چھوٹی، کس کو نہ کرنے سے کس سے بچ سکتی تھی وہ سارا دن اسی حساب کتاب میں لگی رہتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب جیسے زبانی حفظ ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں خود عزیزی کی وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اسے دن میں کب کیا کھانا تھا اسے یاد نہیں رہتا تھا، کب کپڑے بدلنے تھے اور یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جیسے کسی نے قید کر دیا تھا۔ لاکھ کوشش پر بھی وہ اس پنجرے سے آزاد نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی تھی، وہ بے پناہ کوشش کرتی تھی اپنے ذہن کو ان سب چیزوں اور یادوں سے ہٹانے کی۔ وہ قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، مگر اس کے بعد وہ وحشت کسی جنگل میں ایک بار پھر پہنچ جاتی تھی۔ بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ وہاں اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ 18 گھنٹے وہ گونگوں کی طرح چلتی پھرتی اپنے کام میکانکی انداز میں کرتی تھی۔ سلار کہتا تھا وہ پاکستان فون کر لے۔ وہ پاکستان کس کو فون کرتی ہے؟ وہ یہ نہیں بتاتا تھا وہاں کون تھا ایسا جو اپنے کام چھوڑ کر گھنٹوں فون پر بات کرتا۔ وسیم کے علاوہ بات جہاں سے شروع ہوتی تھی پھر وہیں آ کر رک جاتی تھی۔ اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنیت ماما ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ بستر پر صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا ایک اور دن، پھر وہی روٹین، پھر وہی تنہائی، وہی ڈپریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی اور سلار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ وہ اپنی ورک روٹین نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ نیو یارک میں رہ رہے تھے اور ان کے جو اخراجات تھے انہیں پورا کرنے کے لیے اسے کام کرنا ہی تھا۔ وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اسے گھنٹوں لائبریری میں بیٹھنا پڑتا تھا اپنی ریسرچ کے لیے اور وہ یہ کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ 14 گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی ماما کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک، لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی اور اس کے معمول کی گپ شپ کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا، مگر وہ چند جملے بول کر چپ ہو جاتی تھی، یوں جیسے اب وہ سلار سے مزید کیا بات کرے۔ اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا ہونے والی اولاد جو ان کی زندگی کا شادی کے بعد سب سے بڑا واقعہ تھا، دونوں ہی کے لیے جیسے غیر اہم ہو گیا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ بچے کے بارے میں بات بھی کریں تو کیا کریں۔ چند جملوں کے بعد ان کے پاس اس کے بارے میں بھی بات کرنے کو لفظ نہیں رہتے تھے۔ تسلی، دلاسا اور دل جوئی کے لیے سلار جو کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ وہ اب وسیم کے بارے میں کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا۔ ماما کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے حساب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبرائیل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ سائیکٹرسٹ اس کی پریگنینسی کی وجہ سے اسے تیز دوائیں نہیں دے رہے تھے، مگر اس کا خیال تھا باقاعدہ علاج کے بغیر وہ بہت جلد نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فیملی کا خیال تھا وہ اگر اسے ساتھ لے جانے کی بجائے کچھ دیر پاکستان میں ان کے پاس رہنے دیتا تو وہ اب تک نارمل ہو چکی ہوتی۔ وہاں فیملی سپورٹ ہوتی، ذہن اور دل کو بہلانے کے لیے وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ 7 سمندر پار بیٹھے وہ اس کے لیے کیا کرتے۔ سلار کو ان کی بات بھی ٹھیک لگتی تھی، لیکن وہ ماما کے بارے میں خائف تھا کہ اسے اکیلا پاکستان چھوڑ جانے پر وہ کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائے، لیکن جو کچھ اب ہو رہا تھا وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ایک رات ماما نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سلار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا۔ وہ بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو، پھر اس نے جو کہا اس نے سلار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ وہ 2 دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصے اور یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنی شروع کی تھی۔ وہ اگر وہموں کا شکار ہو رہی تھی تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار چاہتی تھی، تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سلار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے۔
سلار نے جواباً اس سے کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھر آئی۔ وہ کہہ نہیں پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ میں نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کیریئر چھوڑ دو، تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سلار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، میں جتنا سوچتی ہوں مجھے یہی احساس ہوتا ہے تمہارا ایک برائٹ فیوچر ہے، تم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرا وجود تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ مجھے احساس سے جرم ہوتا ہے کہ اس بار بار میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا وہ اور روئے اور بولے۔ وہ غبار جو اس کے اندر سے چھٹتا ہی نہیں تھا، وہ کسی طرح تو چھٹے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی، اور اب وسیم کو دیکھنے بعد تو میں اور بھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں تھیں جو نہیں تھمی تھیں۔ سلار، تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے۔ اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس نے عجیب بات کہی تھی۔ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سلار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا، میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔ سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، مجھے سعیدہ اماں کے پاس جانا ہے، میں وہاں رہ لوں گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سعیدہ اماں نہیں، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ گی، اور اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ سلار نے ایک دم کچھ سوچ کر کہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے انہی کے پاس بھیج دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تعامل کے بغیر تیار ہو گئی تھی۔ اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ پہلا موقع تھا ساری گفتگو میں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی۔ یہ دل بس خواری کا نام ہے۔ عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ وہ جیسے دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا، اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی۔ رسی تھی، زنجیر نہیں تھی، لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی۔ امامہ کو لگا تھا وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور نظر ملا کے کرنا ہی کیا تھا؟ کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے۔ جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے، ساری خامیاں اپنے اندر تھی۔ سلار کو وہ جیسے بدقسمتی کے اس چنگل سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی، اور شاید پھنسا ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس کی بے لوث بے مول محبت کا وہ اتنا صلہ تو دیتی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹتی، اسے آگے بڑھ جانے دیتی، واپس آ جانا۔ اس کی لمبی خاموشی کو سلار نے مختصر زبان دی تھی۔ مشورہ نہیں تھا، منت تھی، خواہش نہیں تھی، بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ امامہ نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی، اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی، یوں جیسے رگڑ رگڑ کر سلار کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو، جیسے سلار کی زندگی کو ہر ہراس نحوست سے پاک صاف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی۔